کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، کون صاحب ہیں محترمہ، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں مینا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی میڈم فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے والدین کی ایک ہی بیٹی ہوں، تو اکثر میں نے یہ بات سنی ہے کہ جو میرے والدین کی جائیداد ہے وہ ان کے بعد ان میں میرے چچا تایا کے بچوں کا بھی حصہ ہوگا، تو کیا واقعی میں ایسا ہوگا کہ ان کی جائیداد میں ان کا بھی حصہ ہے، میرے کزنس کا یعنی کہ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر وراثت کے جو احکامات ہیں وہ بھی تفصیل بیان فرما دیے۔ اب جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے، پہلے جس طرح ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ اصحاب فرائض آتے ہیں، پھر اسبات کے بعد پھر رشتہ دار بھی آتے ہیں، اور رشتہ داروں میں کیا آتا ہے؟ خالہ، چاچا، نانی، اس کے علاوہ تایا وغیرہ، یہ جتنے بھی یہ رشتہ دار ہیں۔ ہم سب سے پہلے اصحاب فرائض کو دیکھیں گے۔ اصحاب فرائض کو حصہ دینے کے بعد پھر جو بچ جائے اسبات کو دیں گے۔ اگر اسبات بھی نہیں ہیں، اصحاب فرائض بھی نہیں ہیں، اس کے بعد پھر رشتہ داروں کی باری آتی ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ یہ اپنی والدہ کی اکیلی بیٹی ہیں، اپنے والدین کی، تو اصحاب فرائض میں تو ہیں۔ اصحاب فرائض کے اندر ٹوٹل 8 عورتیں ہیں، جن میں سے ماں اور بیٹی، پوتی، عینی بہن، لاتی بہن، اخیافی بہن، ایک باپ کی طرف سے ہوتی ہے، ایک ماں کی طرف سے ہوتی ہے، پھر جدات میں دادی اور نانی دونوں آ جاتی ہیں۔ اب یہ 8 عورتیں ہیں جو اصحاب فرائض کے اندر ہیں۔ اب یہ اکیلی بیٹی ہیں، چونکہ جب کوئی بھی نہ ہو، اسبات بھی نہ ہو، کیونکہ اسبات نہیں ہیں ان کے پاس، اکیلی بیٹی ہیں، تو حصہ جتنا بھی ہے وہ اصحاب فرائض میں سے کوئی ایک بھی ہو، اس کو سارے کا سارا حصہ چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس صورت میں جو خاتون نے سوال پوچھا ہے، ساری اپنے والدین کی جائیداد کی اکلوتی مالک ہیں؟ ان کے موجودگی میں کوئی ان کے رشتہ دار وارث نہیں ہوگا۔ ہاں، ان کی موجودگی میں؟ ان کی موجودگی میں۔ اسبات میں، اگر اسبات میں کون کون آتا ہے؟ باپ آتا ہے، دادا، بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، نیچے تک، اور باپ اوپر تک، یہ سارے اسبات کے اندر آتے ہیں۔ اور پھر چچا آتا ہے اسبات میں، اور پھر چچا کے بعد ان کی اولاد آتی ہے۔ اب یہاں پہ اگر تو ان کا جو حصہ ہے قرآن مجید نے مقرر کیا وہ ایک آدھا ہے، کیونکہ ایک بیٹی ہیں، ایک بیٹی کے لیے آدھا، جتنی بھی جائیداد ہے جو چھوڑ کے گئے ان کے والدین، اب ان میں سے آدھا حصہ ان کا ہے۔ ان کو دینے کے بعد اسبات میں دیکھیں گے، اسبات کے اندر کون کون ہے؟ باپ اوپر تک، بیٹا نیچے تک۔ پھر اس کے بعد اگر یہ نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، دادا نہیں ہے، نیچے تک بیٹا نہیں ہے، پوتا نہیں ہے، پھر اس کے بعد آ جائے گی چچا کی باری۔ چچا ہے تو ان کو آدھا دینے کے بعد باقی سارا چچا کو مل جائے گا۔ چچا کی اولاد ہے، ان کو آدھا دینے کے بعد باقی سارا ان کو مل جائے گا، تو ان کا وہ بھی اسبات کے اندر شامل ہیں۔ اب صورت موصولہ میں اگر تو ان کے چچا ہیں، چچا کی اولاد ہے، آدھا حصہ ان کو مل جائے گا، باقی جو ہے وہ ان کے چچا کو اور ان کی اولاد کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک اچھا، ہے۔ ایک اس میں شکل اور ایک شکل اور بھی ہے۔ جی مفتی صاحب۔ اگر ماں باپ کی اکیلی بیٹی ہے یہ، تو وہ چاہتے ہیں ماں باپ کہ سارا اس کو مل اچھا، جائے۔ ایک اور یہیں سے میں کہ اگر وہ اس کے والدین وصیت کر دیں کہ ساری کی ساری کی مالکن جو ہے وہی میں وضاحت کرنے لگا ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو سارا ہمارا مل جائے، تو وہ اپنی تندرستی کی حالت میں، زندگی میں جب موت کے آثار ان پر نظر نہیں آئے، وہ سارے کا سارا مال بیٹی کے نام کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ ایک بیٹی ہے لیکن ان کو کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ وصیت جو ہوتی ہے نا، وہ ایک تو 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، دوسرا وارث کو نہیں ہو سکتی۔ وصیت وارث کو نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو یہ بیٹی تو وارث ہے، بیٹی کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، وہ ان کو منتقل کر سکتے ہیں، ان کو منتقل کر سکتے ہیں تندرستی کی حالت میں، وہ بھی جب موت کے آثار ظاہر ہو جائیں پھر 1/3 سے زیادہ وہ منتقل کسی کو بھی نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور ورثاء کو جو وارث ہیں، جن کا حصہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مقرر کر دیا، ان کے لیے تو بالکل بھی نہیں وصیت کر سکتے نا۔ ورثاء کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اگر یہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی وراثت صرف اس کی بیٹی کو مل جائے تو زندگی میں اس کے نام کروا دیں، لیکن اگر زندگی میں نہیں کرواتے تو پھر جو ہے نا شرعی قانون اس کے اوپر اس نافذ کے چچا تایوں کو مل جائے گا، شرعی قانون نافذ ہوں گے اگر وہ اپنی زندگی میں نہیں کرتے۔ کالر ہے جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ عبید الرحمن سلیمانی اپنے پاس سے بات کر رہا ہوں۔ جی عبید الرحمن سلمانی صاحب۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ اکثر جو بچیاں ہوتی ہیں، آج تک تو ہم نے خیر دیکھا ہی نہیں ہے کہ بچیوں کو کوئی اس طرح وراثت میں سے حصہ دے، اور خاص کر کے وہ نہیں بچیاں ایسا جب نہیں ہے، کسی بہت کی سارے لوگ شادی ہو کرتے جائے۔ ہیں سلمانی صاحب،
ایسا نہیں ہے، اتنی بہت برائی کم نہیں ہے. ہے، مطلب 100 میں سے آپ اس کو 10% کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. یہ ہم پرسنٹیج اس کی نہیں نکال سکتے، لیکن بہرحال آپ سوال کریں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیتے، لوگ زندگیاں لگا دیتے ہیں اپنی بچیوں کے لیے. آپ سوال کریں جی ذرا. برل یہ ہے ایسی بچیاں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے، مطلب کوئی طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کو ایک تو خاندان والے واپس ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے، اور دوسرا اس کو وراثت میں سے ایسا نہیں دیتے تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکے. تو ایسی صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ اکثر جگہوں پر جب قبضہ کر لیے جاتے ہیں تو کیا ایسے لوگوں کی نماز بھی قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جی میں مفسر وضاحت کرتا ہوں. جی. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے ناظرین کو کہ جو کسی کا حق مار لیتا ہے نا، یہ ایسا جرم ہے، وراثت کا حق بے شک ہے. ہاں تو بہن پڑھے نا نے قرآن، مارا باقیم ہے، الوزن بھائی بالقسط نے. ولا تخسروا الميزان ولا اگر تنقصوا حق المكيال مارا ہے نا والميزان. تو یہ نہ تو کسی اللہ اکبر. کسی نیکی سے معاف ہوتا ہے، کسی عبادت سے معاف نہیں ہوتا، اور یہ پکی سچی توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتا. پکی سچی توبہ سے اگر کسی کا حق مارا ہے تو کسی کا حق مارا ہے، اس کے معافی کی ایک ہی شکل ہے کہ جس کا حق مارا ہے اس کو زندگی میں اس کو دے دیا جائے. اور اگر اس کو نہیں نہ دیا زندگی میں اور اس نے معاف بھی نہیں کیا اس کو، تو کل قیامت والے دن دینا پڑے گا. اور وہاں دینے کے لیے نہ جائیداد پاس ہوگی، نہ کوئی دنیا کا ساز و سامان ہوگا. وہاں دینے کے لیے صرف اور صرف نیکیاں ہوں گی. وہ نیکیاں دینی پڑیں گی. اگر نیکیاں اس کے پاس نہ ہوئیں تو جس کا حق مارا ہے اس کے گناہ لے کر پھر جہنم میں جانا پڑے گا اسے. یہ تو بڑا سنگین معاملہ ہے، لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. اور یہ واقعتاً حقیقت ہے آپ صاحب کہ ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ ہیں جو بہنوں کو اپنا ان کا حصہ نہیں دیتے. اکثر بھائی جو ہے نا وہ دبا جاتے ہیں یا ان پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آپ حصہ جو ہے نا ہمیں معاف کر دو. آپ نہیں کبھی سنیں گے، ہم نے تو نہیں سنا کبھی کسی نے بھائی نے کہا کہ ہم نے اپنا حصہ اپنی بہنوں کو چھوڑ دیا. ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بہنوں نے حصہ کس کو چھوڑ دیا ہے؟ بھائیوں کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا ہے. اور ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ اگر حصہ لیا نا تو ماں باپ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، یا بھائیوں سے بھائی ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں گے آپ سے. تو وہ اس ڈر سے کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر ادھر خامد کے ساتھ کوئی چپکلش ہوتی ہے، وہ گھر سے نکال دیتا ہے تو پھر کہاں جانا؟ میں نے ماں باپ تو فوت ہو چکے ہیں، اب بھائیوں کو اگر چھوٹ جائیں گے بھائی تو میں کہاں جاؤں گی؟ وہ مجبور ہو کر بسا اوقات کہہ دیتی ہے میں نے اپنا حصہ نہیں دینا. اور جو یہاں پر بالکل وہ ایک بخاری شریف کی حدیث ذہن میں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ روز محشر جیسے آپ نے اس دن کا ذکر کیا ہے جس میں فیصلے ہونے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی تیزی سے حساب فرمائیں گے کہ جو جانور ہیں وہ اونٹ ہیں، وہ بکریاں ہیں، وہ گائے ہیں، اتنے ان کے پاؤں ہوں گے، اور اللہ ان کو وہ طاقت دیں گے کہ وہ رونتے ہوئے اپنے مالکوں کے چہروں کو اللہ کے حضور حاضر ہوں گے کہ یا اللہ یہ ہمارا مالک تھا اور اس نے ہمارا خیال نہیں رکھا. یہ جانوروں کے حقوق کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اگر آپ اپنے ان جانوروں کو جو زندگی میں آپ کے لیے خیر کا باعث ہیں ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس کے لیے یہ وعید ہے. تو پھر سب یہ جو حدیث ہے نا، جی یہ حدیث ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دی تو کئی گنا بڑے وہ جانور ہو جائیں گے، اس کو اپنے سینگوں سے بھی ماریں گے اور اس کو اپنے قدموں سے بھی رون دیں گے. اور جو حدیث آپ جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں نا وہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. قیامت والے دن تم ضرور بھی ضرور لوگوں کے حق ادا کرو گے اگر کسی کا حق دنیا میں بندے کا حق تلف کیا ہے. حتیٰ کہ جو بے سینگ بکری تھی نا دنیا میں، وہ سینگ مارے، اس کو اگر کسی نے سینگوں والی بکری نے مارا تھا تو اللہ قیامت والے دن اس بے سینگ بکری کو سینگ عطا کر دے گا، اور جتنا ظلم اس نے کیا تھا اتنا کروائے گا. جو رب جانوروں میں انصاف کروائے گا، جو جانور مکلف نہیں ہیں، جن کے لیے اللہ نے نبی اور رسول نہیں بھیجے، جن کے لیے جنت اور جہنم کو نہیں بنایا، کیا وہ ہمارے انسانوں میں انصاف نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر. مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر جلد نمبر 1 حدیث نمبر 254 ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا کے اندر کسی کا حق غصب کرتا ہے، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق جتنا اس نے دنیا کے اندر کسی کا حق غصب کیا ہے 7 زمینوں کا طوق اتنا اس کے گلے میں ڈال دے اور وہ زمین میں دھنستا جائے گا. اتنا بہت سخت جرم ہے کسی کا حق غصب کرنا، کسی کا حق غصب اور پھر بہنوں کا حق غصب کرنا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے. یہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو آپ نے ابھی آیت مبارکہ پڑھی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ان پوری آیات کو پڑھنے کے بعد جب ہم آخر میں جاتے ہیں نا جہاں پہ رکوع ہو رہا ہے، یعنی یہ پارہ نمبر 4 سورہ نساء کا غالباً دوسرا یا 14 نمبر آیت ہے،
آیت نمبر 14. تو اس کے آخر میں جہاں پہ رکوع ختم ہو رہا ہے وہاں پہ جو آیات کا مفہوم ہے کہ جو ان تمام چیزوں پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری تمام معاملات میں بالعموم اور بالخصوص ان معاملات میں وراثت کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. اور جو ان پر عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر فرما دیں، جن کا حصہ اللہ نے مقرر فرما دیا ان کو ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا عذاب مہین ان کے لیے تیار، نارن خالدن فیہا، کہ وہ ہمیشہ ابدی طور پر جہنم میں جائیں گے اور ان کے لیے عذاب مہین ہے. جب اتنی سخت وعید ہے کہ آج دنیا کے اندر اس کی لذتیں بھی فانی ہیں، اس کی نعمتیں بھی فانی ہیں، کتنا ہی بے وقوف بندہ وہ ہوگا کہ جو فانی لذتیں حاصل کر کے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا لے.